میرے پاس ملینز آف تھاٹس آتی ہیں کہ اس پہ بولا جائے، اس پہ بولا جائے، اس پہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم میں جب بھی سرمن پریپیئر کرتی ہوں آئی فوکس آن مائی سیلف کہ مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، میری زندگی میں کیا چیز ہے جو مجھے ضروری ہے جاننا. اور میں سمجھتی ہوں جب وہ بلیسنگ، جب وہ برکت مجھ میں ہوگی تو وہ میری کلیسیا میں آٹومیٹکلی جائے گی. ہمیں سو آج کا ہمارے کلام کا عنوان ہے عظیم ماں کے اصول. کہا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اثر پیدا کرنے والی شخصیت ماں ہے. کسی کی زندگی میں زیادہ دیر تک اپنا اثر رکھنے والی جو شخصیت ہے وہ کون ہے؟ ماں ہے. ماں ایک پاورفل تھاٹ ہے، ایک پاورفل ریلیشن ہے جس میں بہت سی سیکریفائسز، جس میں بہت سے جذبات، ایموشنز، حالات کا ٹکراؤ اور مشکلات کا سامنا موجود ہے. لیکن ماں ان سب کے بیچ ایک طاقتور ایلیمنٹ کی طرح ثابت ہوتی ہے. اور میں نے کہا ماں دوسروں کی شخصیت پر بڑا گہرا اور دیر کا اثر پیدا کرتی ہے، اور یہ بات سچ ہے. اسی لیے دنیا کے عظیم مفکر ارسطو نے کہا، ارسطوٹل نے کہا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو تو میں تمہیں پڑھی لکھی قومیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اس تصور کو کہ جب ماں کی شخصیت میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ اس کی اولاد میں، اس کے بیٹوں اور بیٹیوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. ماں کے اندر پاور ہے اثر پیدا کرنے کا. لیکن نہایت افسوس کے ساتھ بتانا پڑے گا یہ ایک یونیورسل لیول ہے، یہ ایک یونیورسل لا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی ماں ہو، کسی بھی رنگ اور نسل سے ہو، اس ماں کے پاس ایک ڈیوائن اتھارٹی ہے اپنے بچوں کو آپریٹ کرنے کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی، اپنے بچوں کو پالنے کی. اور میں نے کہا افسوس سے کہنا پڑے گا کہ مسیحی مائیں اس تصور سے، سب نہیں لیکن میکسیمم آپ کو ایسی مائیں ملیں گی جو اس بات سے انجان ہے کہ خدا نے ان کو کتنی ڈیوائن اتھارٹی دی ہے، خدا نے ان کو کتنا اختیار دیا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کو قائم کرنے کا، اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا، اپنے بچے کو اسٹیبلائز کرنے کا. اور مائیں ہیں جو عظیم آدمیوں کو بناتی ہیں. ایک دفعہ ایک نیوز چینل کا جو نیوز کاسٹر تھا وہ ایک دفعہ ایک گاؤں میں گیا، اور وہ بڑا ہسٹوریکل گاؤں تھا، بہت پرانا گاؤں تھا. اس نے اس گاؤں میں جا کر چند بزرگ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے جا کر مختلف سوالات کیے. اور اس نے وہاں پر بیٹھے بزرگوں کے گروپ سے پوچھا کہ کیا اس گاؤں میں کبھی کوئی عظیم آدمی پیدا ہوا ہے؟ تو وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور خاموش ہو گئے. پھر اس آدمی نے پوچھا کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی اس گاؤں میں کوئی عظیم آدمی پیدا ہوا ہے؟ وہ پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور ایک بزرگ بولا بھائی جی یہاں پہ آدمی نہیں پیدا ہوتے، یہاں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں. سو بچے عظیم نہیں ہوتے، ان کو مائیں عظیم آدمی بناتی ہیں. کوئی عظیم پیدا نہیں ہوتا، یہ مائیں ہیں جو ان کو عظیم آدمی بناتی ہیں. So mothers are the powerful characters of society. معاشرے میں سب سے پاورفل کردار ماؤں کا ہے. ہمارے معاشرے میں، ببلیکل معاشرے میں فادر کو، باپ کو گھر کا سربراہ کہا گیا ہے. نو ڈاؤٹ اٹس ٹرو، ایسا ہی ہے. جو باپ ہے وہ گھر کا لیڈر ہے، ہیڈ ہے. بٹ اس بات میں کوئی شک بھی نہیں کہ جو ماں ہے وہ گھر کا دل ہے. She is the heart. She is the one جو پورے گھر میں بلڈ سرکولیشن کو پاسبل کرتی ہے، جو چیزوں کو سنبھالتی ہے. ایسے ہی بائبل مقدس میں آپ کو بہت سی عظیم مائیں ملیں گی، جن میں سے آج ایک ایسی ہی عظیم ماں کے کردار سے، اس کی زندگی سے ہم اپنے لیے خوبصورت لیسنز، خوبصورت نصیحتیں سیکھیں گے، خوبصورت اسباق سیکھیں گے، اور اس کا نام ہے حنا. حنا کے کردار سے آلموسٹ سبھی واقف ہیں. ہم نے بارہا اس کی کہانی سنی، بارہا اس کے دعا پر کلام سنا، بارہا اس کے بانجھ ہونے کے بارے میں سنا ہے. لیکن میرے عزیزو، حنا جس زمانے سے تعلق رکھتی ہے وہ زمانہ آج کے دور سے، آج کے زمانے سے نہایت فرق زمانہ تھا. یاد رکھے گا ہم جس دور میں، جس ٹیکنالوجی کے دور میں اور جس طرح شعور کے دور میں رہ رہے ہیں، حنا ہم سے بہتر نہیں تھی.
وہ ایسے معاشرے میں رہ رہی تھی جس معاشرے میں اولاد نہ ہونا ایک بدقسمتی کا نشان سمجھا جاتا تھا، عورت کو بیکار تصور کیا جاتا تھا۔ حنا ایسے معاشرے میں رہ رہی تھی جہاں پر 2 یا 2 سے شادیاں کرنے کا رواج تھا، اور یہی بات تھی، حنا جو تھی وہ بانجھ تھی، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، اس کے پاس دکھ تھا کیونکہ اس کے پاس اولاد نہیں۔ اسی دکھ کے ساتھ ایک اور مسئلہ اس کی زندگی میں تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس کی سوتن تھی۔ فننا جس کے پاس اولاد تھی وہ حنا کو چڑھاتی تھی، حنا کو ٹونٹ کرتی تھی کہ تیرے پاس اولاد نہیں ہے، تیرے پاس بچے نہیں ہیں۔ حنا کے لیے یہ نہایت دردناک سفر تھا، اس کے لیے آسان نہیں تھا ان سب چیزوں کو برداشت کرنا۔ اس کی زندگی میں تاریکی تھی، فکر تھی، پریشانی تھی، مایوسی تھی، وہ اپنے آپ کو ایک ناکام عورت سمجھ رہی تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ حنا نے اپنے کردار سے، اپنی خدا کے ساتھ وفاداری سے، اپنی راست بازی سے ان تاریکی، ان مسائل، ان پریشانیوں کے باعث بھی اپنے آپ کو ایک عظیم ماں ثابت کیا۔ She proved herself کہ حنا ایک عظیم ماں ہے۔ حنا نے نہ صرف اپنے آپ کو ایک عظیم ماں ثابت کیا، بلکہ اس سے پیدا ہونے والا بیٹا سموئیل ایک عظیم سورما، ایک عظیم قاضی بنا، قوم بنی اسرائیل کا بہترین رہنما بنا۔ حنا کا ذکر، آپ حنا کی جو سوتن تھی اس کے بڑے بچے تھے، اس سے پہلے کہ حنا کو خدا برکت دیتا، فننا کے پاس اولاد تھی، لیکن فننا کا 1 یا 2 بار سے زیادہ آپ کو بائبل مقدس میں ذکر نہیں ملے گا۔ لیکن جب حنا کی بات آتی ہے تو چند ابواب حنا کے نام سے منسوب کیے گئے ہیں، اس کے نام پر منسوب کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں لکھے گئے ہیں، اور اس کا بیٹا سموئیل وہ اس قدر ویلیویبل شخص تھا کہ اس کے نام سے آپ کو پوری 2 کتابیں بائبل مقدس میں ملیں گی، پہلا سموئیل اور دوسرا سموئیل۔ یہ حنا کی کارکردگی، یہ حنا کی عظمت تھی کہ اس نے اپنے کردار، اپنی اچھائی سے، اپنی بہتر زندگی سے اپنے آپ کو ایک عظیم ماں ثابت کیا۔ اور آج ہم حنا کے کردار سے اپنی رہنمائی کے لیے بڑے اہم 5 نکات سیکھیں، ایسے 5 اصول جو حنا کی زندگی میں موجود تھے۔ اور ممکن ہے یہاں پر بیٹھے بھائی اور نوجوان بچے اور نوجوان بیٹیاں سوچ رہی ہوں آج میری ماما پہ سرمن ہے، بھائی سوچ رہے ہوں آج میری بیگم پہ سرمن ہے، کوئی سوچ رہا ہوں میری بہن پہ سرمن ہے، بیکاز شی از اے مدر، اور یہ ان کے لیے سرمن ہے، یہ میرے لیے سرمن نہیں ہے۔ تو میں آپ سب کے گوش گزار ایک بڑا اہم خیال کر دوں، یہ 5 اصول صرف ماں کے نہیں ہیں، یہ ایسے 5 اصول ہیں جو ہر ایماندار کی زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک عظیم باپ بننا چاہتے ہیں تو یہ 5 اصول آپ کی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک عظیم ایماندار بننا چاہتے ہیں، آپ ایک ایماندار اور فتح مند مسیحی بننا چاہتے ہیں تو یہ 5 اصول آپ کی بہتر مدد کر سکتے ہیں۔ So this sermon does not belong to only mother، یہ سرمن پورے گڈ لائف چرچ کے لیے ہے، آمین۔ So سارے دھیان سے سنیں گے، ایسا نہ ہو بھائی مڑ مڑ کے اپنی بیگمات کی طرف دیکھیں، آپ بتاؤ یہ آپ کے لیے بات ہے، نو اٹس ناٹ دیٹ، یہ ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ میں نے یہ تھوڑا سا اپنے بھائیوں اور بہنوں میں تھوڑا سا یہ رویہ دیکھا ہے، سو میں نے اس لیے پہلے یہ کلیئر کیا، دس سرمن از فار آل آف اس، یہ ہم سب کے لیے۔ ہاتھ لہرائیے، اس بات کا اقرار کریں کہ ہم سب تیار ہیں، تیار ہیں کلام سننے کے لیے۔ چلیں حنا کے کردار کے لیے ایک دفعہ زوردار تالیاں بجائیں گے۔ حنا کو ایک عظیم ماں بننے میں ان اصولوں نے بڑی مدد کی۔ حنا کی زندگی میں اصول تھے، پرنسپلز تھے، she had some rules جن کے مطابق وہ زندگی گزار رہی تھی۔ اور پہلا اصول، پہلا پرنسپل جو ہمیں حنا کی زندگی میں ملتا ہے وہ ہے ترجیح کا اصول۔ اس کی زندگی میں پرائرٹی تھی، اس کی زندگی میں ترجیحات تھی۔ جب آپ حنا کی زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ سمجھ پائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ حنا کی زندگی میں خدا کا ایک اہم درجہ تھا، اس کی زندگی میں خدا کی پرائرٹی تھی، وہ خدا کو پہلا درجہ دینے والی خاتون تھی۔ اس کا سالانہ قربانیوں کا حصہ بننا، اپنے خاندان کے ساتھ سیلا کے شہر میں آنا، وہاں پر خدمات کرنا، قربانی کرنا، عبادات کرنا، ہیکل میں جا کر اپنی تکلیف، اپنے دکھ کے لیے اپنے خدا کے حضور رونا چلانا اور اس بات کا اقرار کرنا، اس کا وہ رونا دھونا اور وہ دکھ خدا کے حضور کھولنا، اس بات کا اظہار تھا کہ حنا کی زندگی میں پہلا درجہ خدا کا تھا۔ حنا خدا کو ترجیح دیتی ہے، اس کی پوری زندگی، اس کا پورا کردار، وہ سارا واقعہ جب ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بڑی کامن نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حنا کی زندگی میں خدا کی اہمیت تھی، حنا خدا کو ترجیح دیتی تھی۔ آج جتنی مائیں اور جتنے ایماندار یہاں پر موجود ہیں، ہم پر آج ایک سوال ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ترجیح ہے؟
ہم کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ ہم کس چیز کو پہلا درجہ دیتے ہیں؟ ہماری زندگی میں پہلا درجہ کس بات کا ہے؟ کس شخص کا ہے؟ کس خیال کا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں پہلی ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم حنا کے کردار کو جانیں تو حنا پہلا درجہ اپنے خدا کو دیتی ہے۔ تو ماں ہوتے ہوئے ایک عظیم ماں بننے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں خدا کو پہلی ترجیح دینی ہے، خدا کو پہلا درجہ دینا ہے، جو حنا کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہم حنا کی زندگی سے سیکھتے ہیں وہ ہے دعا کا اصول۔ حنا ایک دعا گو خاتون تھی۔ حنا کی زندگی میں ایک دعائیا زندگی کا ایک ڈسپلن تھا۔ میں کہنا چاہوں گی حنا ایک پریئر واریر تھی۔ شی واز اے پریئر واریر۔ وہ جنگجو تھی جو مسلسل دعا میں رہتی تھی، جو خدا کے ساتھ وقت گزارتی تھی، چاہے اس کی زندگی میں کتنی بھی مشکلات تھی، چاہے اس کی زندگی میں کتنی بھی پریشانیاں تھیں، ان سب کے باوجود حنا خدا کے ساتھ ڈیووشنل ٹائم گزارتی تھی، کیونکہ وہ ایک دعا گو خاتون تھی۔ ایک سوال ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کب شروع کرتے ہیں؟ کیا جب وہ سننے لگتے ہیں، جب وہ بولنے لگتے ہیں، جب وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں؟ دلچسپ فیکٹ یہ ہے، ماؤں کے لیے بھی اور فادرز کے لیے بھی، یاد رکھیے گا ہم اپنے بچوں کی تربیت تب شروع کرتے ہیں جب ہم ان کے لیے دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ The moment you pray for your kids، وہ لمحہ جب آپ اپنے بچوں کے لیے گھٹنوں کے بل ہو کر خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، آپ ان کی تربیت کا آغاز وہیں سے کر دیتے ہیں۔ تو پھر دعا کیا بچوں کے لیے کرنی چاہیے؟ کون سا بہترین وقت ہے جب مجھے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی شروع کر دینی چاہیے؟ کیا جب وہ اسکول جائیں، جب وہ کالج جانا شروع کریں، یا اپنی پروفیشنل لائف کا یا اپنی میرڈ لائف کا آغاز کریں، کیا تب مجھے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ نو۔ بہترین ٹائم آپ کے بچوں کے لیے ہوا ہے جب ابھی آپ نے بچوں کو، ابھی خدا نے آپ کو بچوں سے بلیس نہیں بھی کیا، تب بھی ان کے لیے دعا کریں۔ ابھی آپ پیرنٹس نہیں بنے، لیکن ایک جوڑا ہوتے ہوئے آپ خدا کے حضور دعا کریں کہ اے خدا جو اولاد تو ہمیں دے، ہم اس کو تیرے لیے، ہم تیرے جلال کے لیے اس کو بڑھائیں، ہم ان کی پرورش تیرے نام کے عزت اور جلال کے لیے کریں۔ سو وہ جب پیدا بھی نہیں ہوئے تب دعا کریں، لیکن جب بچے ابھی ہمارے پاس ہیں، ہماری گود میں ہیں، جو ہمارے پاس ہیں، ان کے لیے کب دعا کریں؟ میں کہتی ہوں صبح، شام، دوپہر، آپ زندگی کے ہر لمحے میں اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ حنا خدا کے حضور دعایا وقت گزارتی تھی۔ حنا خدا کے حضور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی تھی، تب جب وہ بانجھ تھی، جب اس کے پاس اولاد نہیں تھی، وہ تب بھی اپنے بچوں کے لیے خدا کے حضور دعا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے عزیزو، آپ بائبل مقدس میں ایک پیٹرن دیکھیں گے، جب کبھی بھی کسی بھانج عورت کو خدا نے برکت دی ہے، اس سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی عام شخص نہیں ہوا۔ جب بھی بائبل مقدس میں کوئی بھانج عورت حاملہ ہوئی، خدا نے اس کو اولاد جیسی برکت دی ہے، اس سے پیدا ہونے والا بچہ عام نہیں بلکہ ایمان کا بڑا سورما بنا، ایمان کے سورما پیدا ہوئے۔ آپ سارا کے کردار سے واقف ہے، 90 سال کی ایک بزرگ عورت جو سمجھتی تھی میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن جب خدا نے اس کو برکت دی اور جب اس سے بیٹا پیدا ہوا تو اسحاق، جس کے لیے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم جو بیٹا میں تجھے دوں گا اس کے وسیلے سے قومیں برکت پائیں گی، اور اسحاق بڑی قوم کے لیے برکت کا سبب بنا۔ راحل بھانج تھی، یعقوب کی بیوی، وہ کہتی تھی خدا مجھے اولاد دے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ اس چیز کو تجربہ کرتی تھی بانجھ ہونا کیا ہے۔ جب خدا نے اس کو برکت دی، یوسف جیسا عظیم شخص اس سے پیدا ہوا، ایسا پاک کردار کا شخص جس کے بارے میں بائبل اسکالرز کہتے ہیں پرانے عہد نامے میں مسیح یسوع کی کامل تصویر یوسف پیش کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں آپ کو یوسف کی ایک بھی غلطی یا ایک بھی گناہ درج نظر نہیں آتا۔ اس قدر پاک کردار کا شخص جو ہے وہ ہمیں پیدا ہوتا نظر آتا ہے راحل سے، ایک بھانج سے۔ آپ روت کو دیکھیں، روت بھانج تھی، اس کے اولاد نہیں تھی، جب خدا نے اس کو برکت دی تو اس سے عبید پیدا ہوتا ہے، عبید سے یسی اور یسی سے پیدا ہوتا ہے قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے عظیم بادشاہ داؤد بادشاہ۔ الیشما بانج تھی، زکریا کاہن کی بیوی، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، خدا کے حضور دعا کرنا، مانگنا، اور جب خدا نے اس کو اولاد جیسی نعمت عطا کی تو یوحنا استباغی جیسا عظیم نبی اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا جب کبھی کوئی بانج خدا کی برکت کو پاتی ہے تو اس سے سورما پیدا ہوتا ہے۔ تو کتنا لازمی ہے خدا کے حضور دعائیں کرنا،
हन्ना भी बांझ थी, हन्ना के पास औलाद नहीं थी। वो खुदा के हजूर रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, खुदा मुझे बरकत दे, खुदा मुझे औलाद दे। और जब खुदा ने उसको बरकत दी, समूएल जैसा अजीम काजी उससे पैदा होता है। समूएल मूसा से लेकर दाऊद के दौर तक का वाहिद अजीम मर्दे दुआ, जिसको तारीख ने बताया कि वो मर्दे दुआ है। समूएल एक अजीम काजी और दुआओं के वसीले से हासिल किया हुआ बेटा, इसीलिए उसका नाम भी उसने समूएल रखा। जितनी बहनें आज यहाँ पर, जितने नए जोड़े और जितने भी हमारे दरमियान यहाँ जोड़े हैं जो चाहते हैं खुदा उन्हें औलाद दे, मैं उन जोड़ों से बिल्कुल उस माओ से कहूँगी आपको खुदा के हजूर दुआ करने की जरूरत है। खुदा से मांगे, खुदा मुझे औलाद दे, क्योंकि तेरे पास ये कुदरत है, तेरे पास ये अथॉरिटी है, तू ही ये बरकत देता है। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, देखो औलाद खुदावन की तरफ से क्या है, मिरास है, और पेट का फल खुदावन की तरफ से अजर है। आप नहीं जानती जब खुदा आपको औलाद जैसी बरकत दे तो शायद आप किसी दूसरे बिली ग्राहम की माँ बने। आप नहीं जानती कि जब खुदा आपको बरकत दे तो आप इस कदर जज्बात से उस बच्चे की खुदा के लिए परवरिश करें कि वो आपसे डीएल मूडी जैसा अजीम खादिम पाए। आप नहीं जानते कि आप मुआशरे के लिए कितना अजीम बच्चा पैदा कर सकती हैं जो चार्ल्स स्पर्जन की तरह बरे आजम को हिला के रख दे। आज दुआओं की जरूरत है, खुदा के हजूर हन्ना की तरह रुक जाने की जरूरत है, क्योंकि आपकी दुआएं, आपकी खुदा प्रस्ती आपको खुदा के हजूर मकबूल ही नहीं ठहराएगी, बल्कि खुदा आपको ऐसी गिफ्टेड औलाद देगा जो मुआशरे के लिए, कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए बेहतरीन सूरमा साबित हो। हालेलुया। माँ की दुआ में बड़ी ताकत है, इट्स अ पावरफुल टूल। जब माँ खुदा के हजूर दुआ करती है, अरिस्टोटल कहते हैं वो इंसान जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होता जिसके पास एक खुदाप्रस्त माँ है। हालेलुया। जिसके पास एक खुदाप्रस्त माँ है वो शख्स कभी भी नाकाम, ही इज नो पुअर, वो गरीब आदमी नहीं। जॉन है कि खुदावंद के अजीम खादिम, वो कहते हैं मैं कभी भी तौबा नहीं करना चाहता था, मैं कभी भी बदलना नहीं चाहता था। मेरी माँ नहायत दुआ गो औरत थी, वो मेरे लिए दुआएं करती थी। मैं जब अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करके बाहर घूम घुमा के किसी रात के एक पहर में जब घर में आता तो मैं अपने शूज बाहर उतार देता और मैं दंगे पांव घर में दाखिल होता कि मेरी वालिदा को पता नहीं चले कि मैं घर में आया हूँ। और जब भी मैं घर में दाखिल होता मैं अपनी माँ को दुआ करते सुनता। मेरी माँ उस वक्त दुआ कर रही होती थी और हर बार यही होता और ये मेरी रूटीन थी। कहते एक रात जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ, मैंने रूटीन के मुताबिक अपने शूज उतारे और मैं घर में जब एंटर हुआ तो मेरी माँ दुआ कर रही थी। और वो दुआ जब मैंने अपनी माँ की सुनी तो मेरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि मेरी माँ ने कहा खुदावन मैं जॉन हैगी के बगैर तेरी आसमान की बादशाही में नहीं आऊंगी। हालेलुया। ऐ खुदावन मैं अपने बेटे के बगैर तेरी बादशाही में दाखिल नहीं होना चाहूंगी, मैं नहीं आऊंगी। मुझे मेरा बेटा जॉन हैगी साथ चाहिए। और जॉन हैगी कहते हैं वो रात थी कि मैंने अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दी। हालेलुया। ये है माँ की दुआ की ताकत। हन्ना की दुआ ने उसे समूएल दिया, इसराइल को अजीम काजी दिया, क्योंकि हन्ना की जिंदगी में तरजीह थी। हन्ना एक दुआ को खातून थी, वो दुआएं करती थी। आज माओ से सवाल है, हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, हम उनके लिए जॉब्स करते हैं, कमाते हैं, दिन रात उनकी बेहतरी के लिए सोचते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कितना वक्त दुआ में गुजारते हैं, कितना वक्त हम अपने बच्चों की रूहानी तरक्की के लिए दुआ में गुजारते हैं, कितना टाइम हम खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं कि खुदावन तू मेरे बच्चों को बेहतरीन मसीही बना, मेरे बच्चों को बेहतरीन ईमानदार बना, और मुझे जो बेटी तुझसे चाहिए खुदावन वो तेरे जलाल के लिए चाहिए। और ना सिर्फ ये, हम हन्ना की जिंदगी में एक तीसरा उसूल था, एक असूल उसकी जिंदगी में तरजीह का उसूल था, दुआ का उसूल था, और तीसरा उसूल उसकी जिंदगी में था बामकसद होने का उसूल। She was a purposeful lady। उसकी जिंदगी में मकसद था। हन्ना खुदा से बेटा इसलिए नहीं मांग रही थी क्योंकि सबके पास औलाद है, नो। हन्ना का खुदा से औलाद मांगने का मकसद ये नहीं था कि खुदा उसके पास भी औलाद है, उसके पास भी औलाद है, उसने भी वो ये भी कहती हो, बट
that was not her priority. उसकी पहली तरजीह औलाद मांगना ये नहीं थी कि मुझे औलाद इसलिए चाहिए क्योंकि सबके पास होती है। उसने खुदा से औलाद इसलिए मांगी कि खुदावन जब तू मुझे फर्जंदे नरीना बख्शेगा, तू मुझे औलाद देगा, तो वो मैं तुझे दे दूंगी। That was her purpose. उसका मकसद ये था कि मुझे जब खुदा बेटा देगा तो मेरा बेटा खुदा के लिए होगा, मैं खुदा को दूंगी। क्या हन्ना के मकसद को मैं चाहूंगी आप मेरे साथ 11वीं आयत पढ़ें। पहला समूएल पहला और 11वीं आयत। अब हन्ना का नेगोशिएशन चले, एक माँ की कम्युनिकेशन देखे वो क्या खुदा के साथ डील कर रही है। अब खुदा को कहती है और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावन को नजर कर दूंगी। क्या कर दूंगी? जिंदगी भर के लिए खुदा को नजर कर दूंगी, खुदा को दे दूंगी। और फिर क्या कहती है? और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। ये सर पर उसरा ना फिरने की रिक्वायरमेंट खुदा की होती थी। जब खुदा अपने लिए कोई नजीर चुनता था, जब खुदा कहता था कि ये लड़का मेरा होगा, ये बच्चा मेरा नजीर होगा, तो उसके लिए खुदा ने कंडीशन रखी थी कि उसके सर पर उस तरह नहीं फिरेगा। गिनती 5वें बाब का जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ भी खुदा ने कहा था कि जो मेरा नजीर हुआ करेगा उसके सर पर उस तरह नहीं फिरेगा। खुदा ने हन्ना से नहीं कहा, लेकिन जब हन्ना खुदा के हुजूर दुआ कर रही है तो वो खुद ही से बता रही है वो किस हद तक इस बात का दावा कर रही है, वादा कर रही है खुदा से कि खुदा जब तू मुझे बेटा देगा मैं जिंदगी भर के लिए तुझे दे दूंगी। बहुत सी माएं दावा करती हैं, बट किस तरह का खुदा मैं तुझे दूंगी, किस रवैये से दूंगी कि उसके सर पर कभी उस तरह नहीं फिरेगा। इसका मतलब ये कि वो तेरा नजीर होगा, वो तेरा चुना हुआ होगा। खुदावन को तू ही रखेगा, वो मेरा बेटा नहीं होगा, वो तेरा बेटा होगा। हन्ना खुदा के आगे एक खास मकसद रखती है। वो खुदा से इसलिए औलाद मांगती है कि खुदावन वो तेरे जलाल का सबब ठहरे। खुदा ने जोड़ों को बरकत क्यों दी? खुदा ने जोड़ों को औलाद होने का, औलाद पैदा करने का क्यों ये इंस्टिंक्ट दिया? इसलिए कि ईमानदार खुदा के लिए खुदा तरस नस्ल पैदा करे, खुदा के लिए रास्तबाज बच्चे पैदा हों, खुदा के लिए रास्तबाज रूहें तैयार हों, खुदा की बादशाहत के लिए लोग बने। और हन्ना ने खुदा से यही कहा। हन्ना की जिंदगी का मकसद फर्क था। आज हम जब अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं खुदा के हुजूर, हम जब खुदा के हुजूर दुआ रखते हैं अपने औलाद के लिए, अपने बेटों अपनी बेटियों के लिए, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, हमारा मकसद क्या होता है? हाँ, यकीनन हम अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी दुआ करते हैं, दैट्स नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है। हम अपने बच्चों की शोहरत के लिए, उनके फाइनेंस के लिए भी दुआ कर सकते हैं, हम उनकी अच्छी जिंदगी के लिए भी दुआ करते हैं, ये सब गलत नहीं है। लेकिन उन सबसे पहले एक दुआ हमारी जिंदगी में होना जरूरी है जो हन्ना ने की कि खुदावन मैं जिंदगी भर के लिए उसे तुझे दे दूँ। क्यों? क्योंकि आज नजीर 1 2 3 4 5 नहीं होते। आज हर ईमानदार खुदा का नजीर है। आज हर एक ईमानदार जिसने अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दे दी है वो खुदा का नजीर है। सो हर माँ को चाहिए कि वो खुदा से अपने हर बच्चे के बारे में यही दुआ करे कि खुदावंद ये मैं जिंदगी भर के लिए तुझे दे दूँ। हो सकता है माँ ये सोच रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ मेरा बच्चा पास्टर बने, और हमारे माशरे में माँ बाप की बड़ी चॉइस होती है, बड़ी ख्वाहिश होती है, और ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं हमारा बेटा हमारी बेटी खिदमत में आए, वो चर्च में खिदमत करे, वो पास्टर बने, वो ऐसा काम करे वैसा काम करे, और ये गलत नहीं है। लेकिन मसीही माशरे की, मसीही कलीसिया की, पाकिस्तानी मसीही कलीसिया का एक बड़ा प्रॉब्लम है, और वो ये है कि हम अपने घर में सबसे माठे बच्चे को पादरी बनाना चाहते हैं, जिसकी मैट्रिक में भी इतनी सप्लियाँ आई, फिर इंटरमीडिएट नहीं हो सका, फिर आगे भी नहीं वो कुछ कर सका, और फिर हमें लगता है बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, ये तो इंजीनियर बन जाएगा, इसने तो अच्छी जॉब ले ही लेनी है, इसने नहीं कुछ कर पाना, इसको पादरी बना दो। नो, पहली बात है मैं समझती हूँ जब खुदा किसी को अपने लिए इस्तेमाल करता है, लाइक होना या ना लाइक होना ये मैटर नहीं करता। जब खुदा किसी को इस्तेमाल करता है, खुदा जानता है उसने जीरो से कैसे हीरो बनाना होता है, खुदा कर सकता है। बट मेरा पॉइंट यहाँ पर डिफरेंट है, मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है।
کہ جب ہم خدا کے لیے سوچتے ہیں، جب اپنی اولاد میں سے، تو پھر آپ اپنے گھر کے اپنے فیملی میں سے اس کو چنیں جو آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، جو سب سے زیادہ ڈیووشنل ہے، جس کے اندر سنسیئرٹی ہے، جس کے اندر کیپیسٹی ہے، تاکہ وہ ایک بیسٹ خدمت دے سکے، ایک بیسٹ طریقے سے خدمت کر سکے۔ اور لازمی نہیں کہ ہمارے گھر میں ہر بچہ یا ہمارے گھر میں ایک بچہ خادم بننا ضروری ہے، اٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ ہو سکتا ہے خدا کی آپ کے بچوں کے لیے کالنگ نہیں ہے کہ وہ پاسٹر بنے، ہو سکتا ہے خدا کا آپ کے بچوں کے لیے منصوبہ نہیں ہے کہ وہ خدمت میں آئے۔ سو پھر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یاد رکھیے گا، میں دونوں سے مخاطب ہوں، والدین سے، فادر سے بھی اور مدر سے بھی۔ آپ کے بچے پاسٹر بنے یا نہ بنے، آپ کے بچے اچھے پرستار بنے یا نہ بنے، ایک چیز ان کو ہمیشہ زندگی کے لیے آپ نے ٹرین کرنا ہے اور سکھانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مسیح یسوع کے سچے شاگرد بنے۔ وہ ان کی کالنگ ہے۔ اگر انہوں نے خادم بننا ہے، خدا ان کو لے آئے گا اپنی خدمت میں۔ جو آپ نے کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے یسوع مسیح کے سچے شاگرد بنے، ٹرو ڈسائپل آف کرائسٹ، ان کے دل میں مسیح کی اہمیت ہو۔ اسی لیے یوحنا رسول کا جب تیسرا خط پڑھتے ہیں، اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں۔ کوئی مجھے کہے کہ میرے بچے خدا کے ہیں، وہ خدا سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے بچے خدا خوف ہیں، آپ کے بچے خدا سے محبت کرنے والے ہیں۔ حنا جانتی تھی اولاد خداوند کی طرف سے آتی ہے، یہ خداوند کی طرف سے برکت ہے، خدا ہے جو ہمیں اولاد جیسی برکت دیتا ہے۔ نو ڈاؤٹ، صرف اولاد ہی نہیں، ہر برکت ہمیں خدا سے ملتی ہے، ہر نعمت ہمیں خدا سے ملتی ہے، لیکن بالخصوص جب ایک ماں کی بات کی جائے تو اس کی زندگی میں سب سے اہم اس کے لیے اولاد ہوتی ہے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں آپ کو آپ کی اولاد خدا کی طرف سے ملی ہے، یہ خدا ہی نے دی ہے، تو اس کا مطلب آپ کی اولاد کا مالک کون ہے؟ خدا ہے آپ کی اولاد کا مالک، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اگر آپ زمین پر ان کے پیرنٹس ہیں تو آپ ان کے مختار ہیں۔ آپ کو خدا نے امانت کے طور پر یہ بچے دیے ہیں جن کا خدا آپ سے حساب لے گا کہ آپ نے ان کی کیا تربیت کی، آپ نے ان کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کیا ہے یا نہیں۔ خدا اس بات کا حساب مانگے گا کیونکہ خدا نے یہ آپ کو دیا۔ سو جب خدا حنا جانتی تھی کہ یہ مجھے خدا کی طرف سے ملنے والی برکت ہے، تو حنا نے ڈائریکشن ہی ٹھیک کر دی اور اس نے کہا خداوند تو مجھے دے گا، میں اسے زندگی بھر کے لیے تجھے دے دوں۔ حنا کا مقصد ڈفرنٹ تھا۔ آج ہم مائیں ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے کیا مقصد رکھتی ہیں؟ ہمیں بڑی فکر ہے، ڈیڈی اکثر سرمن میں یہ بات کہتے ہیں ہمارے بچے اسکول نہ جائیں، ہم بڑا ڈانٹتے ہیں، ہم انہیں مارتے ہیں، ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، ہم کو ٹیچرز کو فون کریں گے، ہوم ورک منگوائیں گے، ان کا ہوم ورک پورا ہو، ان کے پیپر کی تیاری اچھی ہو۔ جب بات چرچ آنے کی، سنڈے اسکول کی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کا دل نہیں کرتا۔ اور ہمارے چرچ میں کچھ ایسی مائیں ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، وہ بعض کا تو انہیں خود بھی بیٹھنا پڑے وہ بیٹھتی ہیں، بٹ وہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول لازمی کرواتی ہیں۔ اور سنڈے اسکول کے حوالے سے میں ایک بات گواہی آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گی۔ لاسٹ سنڈے سسٹر تانیہ نے، جو کہ سنڈے اسکول ٹیچر ہیں، انہوں نے ایک پروگرام ارینج کیا، اور کیونکہ ہم نے بھی 1.5 سال میں جتنی بھی سٹوریز، جتنی بھی ورسز اور کہانیاں بچوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان کے لیے انہوں نے پکچرز بنائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ گیم ہے، پکچر سے دیکھ کر آپ نے اسٹوری گیس کرنی ہے کہ یہ کون سی اسٹوری ہے۔ اینڈ بلیو میں جب سسٹر تانیہ مجھے وہ پکچرز دکھا رہے تھے تو میں کہہ رہی تھی یہ نہیں گیس کر پائیں گے، یہ تو بڑی ڈفرینٹ پکچرز ہیں، ان سے نہیں اسٹوری ہو سکے، بچے گیس نہیں کر پائیں گے، مجھے نہیں ہو رہی تو بچے کیسے گیس کریں گے؟ آپ بلیو کریں، جتنے بھی بچے وہاں پر آئے، انہوں نے جب پکچر دیکھی، انہوں نے پوری اسٹوری یہاں پر کھڑے ہو کے ہمیں سنائی۔ اینڈ آئی واز امیزڈ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا علم ہے، اتنی اسٹوریز ان کو یاد ہے، ان کو کردار یاد ہیں، کہانیاں یاد ہیں، اور جس طریقے سے وہ بتا رہے تھے میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے برکت پا رہی ہوں۔ سو سنڈے اسکول کی اہمیت ہے۔ ہم مائیں ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے کیا مقصد رکھتی ہیں، کیا پرائرٹی ہے؟ حنا کی زندگی میں ترجیح تھی، اس کی زندگی میں خدا کا پہلا درجہ تھا۔ حنا دعا گو خاتون تھی، نہ صرف وہ دعا گو خاتون تھی، وہ با مقصد خاتون تھی، اس کی زندگی میں پرپس تھا، اور یہ پرپس تھا کہ جب خدا مجھے فرزند نرینہ دے گا، جب خدا مجھے بیٹا دے گا تو یہ بیٹا میں خدا کے لیے دے دوں گی، یہ بیٹا میں خدا کی خدمت کے لیے دے دوں گی۔ اور چوتھا اور اہم اصول جو حنا کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے مستقل مزاجی کا اصول، کنسسٹنٹ ہونا، پرسسٹنٹ ہونا۔ حنا
اب خدا سے جب دعا کرتی ہے خدا نے اس کو برکت دی, خدا نے اس کو بیٹا دیا. اور حنا کو آپ تب بھی دعا کرتے دیکھیں گے جب اولاد نہیں تھی. حنا کو آپ تب بھی دعا کرتے دیکھیں گے جب سموئیل سے ملا, اور آپ حنا کو تب بھی دعا کرتے دیکھیں گے جب خدا نے اس کو اور بھی 4-5 بچے دیے. کیوں؟ کیونکہ حنا ایک دعا کو خاتون تھی, وہ کنسسٹنٹ تھی, وہ مستقل مزاج تھی. ایسا نہیں تھا کہ جب وہ بڑی خوش ہے تو دعا کر رہی ہے, جس دن پریشان ہے تو وہ سوئی ہے, آج اٹھا ہی نہیں جا رہا, آج میں دعا نہیں کروں. اس کے اندر پرسسٹنسی تھی, مستقل مزاجی تھی, اور وہ اسی مستقل مزاجی میں رہتے ہوئے ایک دعا کو خاتون تھی. ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو میں اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرتی ہوں, میں چاہتی ہوں میرا بچہ ایسا ہو, میری بیٹی ایسی ہو, میرے بچے میں یہ عادت اچھی نہیں ہے, میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں. تو میں آپ سے کہوں گی آپ دعا کرنا مت چھوڑیں. آپ کی مستقل مزاجی آپ کے بچوں کو تبدیل کرے. آپ کا مسلسل دعا میں ٹھہرنا, آپ کا بلا ناغہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا, ایک دن جان ہیگی کی طرح آپ کے بچوں کو ریکور کر دے. جیسے جان ہیگی بدل گیا, ایک دن آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی بھی بدل جائے. آمین. حنا ایک مستقل مزاج خاتون تھی, اور خدا کا کلام ہمیں مستقل مزاج ہونے پر کہتا ہے. یاد رکھیے گا, ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں. لائک میں کہوں کہ آپ ریپر نہیں پھینکیں, میں کہوں آپ شور نہیں کریں, میں کہوں آپ ایسے نہیں کریں, ہمارے بچے وہ نہیں کریں گے. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے بچے ہمیں نوٹس نہیں کرتے. ایک عظیم سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے, ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے بچے ان کی ریاکاری کو ہر روز نوٹس کرتے ہیں. وہ بڑی جلدی جانچ لیتے ہیں کہ میرے ماں باپ ہمیں اچھا بننے کو کہتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ پریکٹس اٹ سیلف, وہ خود نہیں کرتے. اکثر مائیں کہتی میں تو اپنے بچوں کو کہتی ہوں آپ چرچ جایا کرو, آپ دعا کیا کرو, تو میں نے کہتی باجی آپ انہیں خود لایا کریں ساتھ. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے چرچ ریگولر آئیں, then you come with them, آپ ان کے ساتھ چرچ میں آ کر بیٹھے. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے دعا کو ہوں, تو پھر آپ خود مستقل مزاجی سے دعا کرنے والی خاتون ہوں. جب آپ کے بچے صبح اٹھے, جب ان کی آنکھ کھلے, تو ان کے کانوں میں جو آواز پڑے وہ آپ کی دعا کی آواز ہونی چاہیے, آپ کے کلام مقدس کے پڑھنے کی آواز ہونی چاہیے, تاکہ آپ کے بچے جانیں کہ میرے پیرنٹس واقعی خدا سے محبت کرتے ہیں. آپ کی مستقل مزاجی ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائے گی. ہو سکتا ہے آپ کے زندگی میں اپنے بچوں کو لے کے بہت پریشانیاں ہوں, کچھ تردد ہوں جن کے بارے میں آپ کنسرن ہیں, لیکن آپ پریشان نہیں ہوں. آپ مستقل مزاجی سے خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں, کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے یسعیاہ نبی کا صحیفہ 40 باب کی 31 آیت میں, لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے. زبور 37 اس کی 7 آیت, خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ. زبور 27 اس کی 4 آیت, خداوند کی آس رکھ اور مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو. پھر خداوند کا کلام فرماتا ہے مضبوط ہو اور صبر سے خدا کی آس رکھ. کیوں؟ کیونکہ خدا کی آس رکھنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتی. وہ مائیں جو خدا پر آس رکھتی ہیں, جو خدا پر بھروسہ رکھتی ہیں, جو خدا کے حضور اپنے مسائل رکھتی ہیں, جو خدا کے حضور گڑ گڑاتی ہیں, آنسوؤں سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں, یاد رکھیں وہ اپنے بچوں کو بچا لیتی ہیں, وہ اپنے بچوں کو ریکور کر لیتی ہیں. they recover their kids. دعا اور اس کے اندر مستقل مزاجی اس قدر ہماری زندگیوں کو مضبوط کرتی ہے ہمارے بچوں کے لیے. اور 5واں نقطہ جو آپ کو حنا کی زندگی میں ملے گا ایک اصول کے طور پر, اور وہ یہ ہے کہ قائل کرنے کا اصول. اور یہ سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے, صرف ماؤں کے لیے نہیں, فادرز کے لیے, والدین کے لیے چیلنجنگ پوائنٹ ہوتا ہے اپنے بچوں کو قائل کرنا, اپنے بچوں کو سمجھا پانا کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے, جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے. ان کو قائل کرنا سب سے زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. لیکن حنا اپنے اس اصول میں ہمیں کامیاب نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حنا کی زندگی میں ترجیح تھی, حنا کی زندگی میں دعا تھی, حنا کی زندگی با مقصد تھی, اور حنا ایک مستقل مزاج خاتون تھی. جب خدا نے اس کو بیٹا عنایت کیا, اب میں چاہوں گی آپ میرے ساتھ پڑھیں 20ویں آیت سے, پہلا سموئیل پہلے باب کی 20ویں آیت سے. اور ایسا ہوا کہ وقت پر حنا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا, اور اس نے اس کا نام سموئیل رکھا, کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا.
اور وہ شخص الکانا اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا، لیکن حنا نہ گئی، کیونکہ اس نے اپنے خاوند سے کہا جب تک لڑکے کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہیں رہوں گی اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہو اور پھر ہمیشہ وہیں رہے۔ اب خدا نے حنا کی دعا سن لی ہے۔ حنا کے پاس ایک خوبصورت بچہ ہے جس کا نام سموئیل ہے، اور وہ الکانا سے کہتی ہے کہ اس سال آپ لوگ قربانی کرنے جائیں اور میں اس کو گھر میں رکھوں۔ الکانا، مجھے سموئیل کے ساتھ کچھ پرائیویٹ ٹائم گزارنا ہے، مجھے سموئیل کو ٹرین کرنا ہے، مجھے سموئیل کو کچھ سکھانا ہے، مجھے اس کو اکیلے میں بہت سی چیزیں سمجھانی ہیں۔ وہ جنگ جو میں نے اکیلی میں اس ہیکل میں بیٹھ کر لڑی تھی، مجھے اس جنگ کی کہانی سموئیل کو سکھانی ہے، مجھے بتانا ہے۔ ہر بار جب حنا سموئیل کو گود میں لیتی ہوگی، اسے دودھ پلاتی ہوگی، اس کے کان میں ایک ہی سرگوشی کرتی ہوگی، اے سموئیل تجھے ایلی کاہن کے پاس رہنا ہے، تجھے اس کی تعلیمات کو پانا ہے، تو اس کو تنگ نہ کرنا، تو چھوٹا ہوگا لیکن تو اس کی خدمت کرنا، وہ عظیم کاہن ہے، وہ تیری تربیت کرے گا، تجھے خدا کی مرضی سے واقف کرائے گا۔ ہر بار وہ ایسا کہتی ہے، اور تاریخ میں اگر آپ جائیں تو ہسٹری بتاتی ہے اس دور میں 5 سے 6 سال تک یا میکسیمم 7 سال کی عمر تک مائیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی، میکسیمم 7 سال کی عمر تک۔ آپ تصور کریں اگر میکسیمم سموئیل 7 سال کا ہوگا جب اس کو ایلی کاہن کے پاس چھوڑ کے آئے ہوں گے، لیکن بائبل نہیں بتاتی کہ سموئیل وہاں سے بھاگ آیا۔ نو، آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ حنا کی تربیت تھی، یہ حنا کی ٹیچنگ تھی۔ اب ادھر ایلی کاہن کے 2 بیٹے تھے جو بدکار تھے، جو زناکار تھے، جو ہیکل میں مسلسل مسائل پیدا کر رہے تھے۔ اس کے باوجود جب آپ سموئیل کو دیکھتے ہیں، وہ ایلی کاہن کے قدموں میں رہ کر تعلیم پاتا ہے اور خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ خدا سموئیل سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ یہ اس کی ماں کی تربیت تھی جس نے سموئیل کو اس سطح تک قائم رکھا کہ وہ خدا کی آواز کو سمجھے۔ حنا نے سموئیل کو قائل کیا کہ اسے خدا کے پاس رہنا ہے، اسے خدا کی خدمت کرنی ہے، اسے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے جس طرح سے خدا چاہتا ہے۔ اور میں نے کہا ہماری مائیں اس اتھارٹی سے واقف نہیں ہیں، ہماری مائیں نہیں جانتی کہ ہم اپنے بچوں کو کس قدر بہتر طور سے ٹرین کر سکتے ہیں، ہم ان کی زندگیوں میں کامیابی کے لیسن کو کس طرح پینیٹریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں میں کامیاب ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر، ایک شخص یوں ہی جاگنگ کرتے ہوئے اپنے بلاک میں سے جا رہا تھا کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بڑی تیزی سے سائیکل چلاتے ہوئے وہ اس بلاک کی سڑک پر بار بار چکر لگا رہا تھا، اور وہ بچہ بڑا غصے میں تھا، اس کا غصے سے منہ لال ہوا تھا۔ اس شخص نے روکا، اس نے کہا بیٹا رکے کیا بات ہے؟ ایک تو آپ بڑے غصے میں اور بڑی تیزی سے آپ سائیکل چلا رہے ہیں، آپ کدھر جانا چاہ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنی ماما کے ساتھ ناراض ہوں اور میں ان سے دور چلے جانا چاہتا ہوں، مجھے ان پر بہت غصہ ہے اپنی ماما پر۔ تو اس نے کہا بیٹا جا تو آپ کہیں بھی نہیں رہے، آپ ادھر ہی بلاک میں سائیکل گھماتے جا رہے ہیں، تو آپ اپنی ماں سے دور تو جا نہیں رہے۔ کہتے ہیں انکل یہی تو پرابلم ہے، ماما نے بلاک سے باہر جانے سے منع کیا ہوا۔ سو دیٹ از دا تربیت، یہ تربیت ہے، وہ اپنی ماں سے ناراض ہے، خفا ہے، غصے میں ہے، بیٹھی نوس کہ مجھے اس بلاک سے باہر نہیں جانا۔ ماں کی تربیت، والدین کی تربیت پر خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ بچے کی اس راہ پر تربیت کر جہاں اسے جانا ہے، تو کیا ہوگا؟ بوڑھا ہو کر بھی وہ اسے نہیں پھرے۔ Let him go that way، جدھر اسے جانا ہے۔ بچوں کو نہ چھوڑے، نہیں ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے، بہت سے والدین اور مائیں، زیادہ ماؤں کا میں اس لیے کہوں گی، مجھے معذرت کے ساتھ میری جو آبزرویشن ہے، بچوں کو خراب کرنے میں ماؤں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، بیکاز مدرز لو دیٹ۔ مائیں پیار زیادہ کرتی ہیں تو مائیں بگاڑ بھی زیادہ لیتی ہیں، دے کمپرومائز، وہ بچوں کی غلطیوں پہ پردے ڈالتے ہوئے بہت سی چیزوں میں خرابی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن خدا کا کلام چاہتا ہے ہم اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کریں جدھر اسے جانا ہے۔ بھائیوں، اپنے گھر جا کے بہنوں سے یہ نہیں کہنا میں تو پہلے ہی کہتا ہوں بچے آپ بگاڑتی ہیں، اٹس اے جنرل آبزرویشن۔ لیکن ماؤں کا اسٹرکٹ ہونا ضروری ہے، اپنے بچوں کے بڑے اور میچور ہونے کا ویٹ نہیں کریں، لیٹ دیم نو کہ یسوع ان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، انہیں بتائیں۔ آپ جانتے ہیں تیموتھیوس ایک نوجوان خادم تھا، اور جب پولس رسول سے خط لکھتے ہیں کہتے ہیں میں جانتا ہوں وہ تیرا بے ریا ایمان جو تیری نانی لوئس کے پاس تھا، پھر تیری ماں یونیکے کے پاس آیا اور پھر تیرے پاس ہے،
کیا پیٹرن ہوگا. لوئس جب اپنی بیٹی یونیکے کو پالتی ہوگی, بڑا کرتی ہوگی, اس کو بتاتی ہوگی یونیکے یسوع تجھ سے محبت کرتا ہے, یسوع ہم سے محبت کرتا ہے, وہ ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. جب یونیکے کو خدا نے تیموتھیوس جیسا عظیم خادم دیا تو یونیکے بھی ہر بار تیموتھیوس سے یہی کہتی ہوگی, تیموتھیوس یسوع ہم سے بہت پیار کرتا ہے, ہم اس کے خادم ہیں, ہمیں اس کے لیے ڈیڈیکیشن میں زندگی گزارنی ہے. اور ایسا ہی ہوا جب ماں کی تربیت ہوتی ہے, جب ماں اپنے بچوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو تب اس کے بچے اس راہ پر چلتے ہیں جو ان کے لیے ہے. اب ایسا مت کریں کہ ابھی ہمارے بچے بڑے ہوں گے خود ہی سمجھ جائیں گے. لیٹ دیم نو کہ کیا غلط ہے. ہمارے بچے مجھے چرچ میں اسپرچل مدر کہتے ہیں, اینڈ آئی وڈ کنفیس کہ میں ان کی ماں سے زیادہ سخت ہوں. میرے سارے یوتھ کے بچوں کو پتا ہے, آئی ایم ہارش آن دیٹ. ایون اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی اور اپنے یوتھ کے بچوں کے ساتھ بھی ان کی ماں سے زیادہ میں سخت ہوں, بیکاز آئی نو کہ ان کے لیے کیا ضروری ہے. اسپرچل مدر ہونا از اے بگ ریسپانسبلٹی. سو میں زیادہ اسٹرکٹ ہوتی ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, اس لیے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے. اور حنا نے اپنے بیٹے کی تربیت کی, اس کو بتایا, اس کو سکھایا اور اس کو اس راہ پر لے کر آئی اور اس کو ایک عظیم قاضی بنایا. سمول کی زندگی میں آپ کو کوئی ایسی خطا, کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جسے ہمیں محسوس ہو کہ حنا اسے سمجھا نہیں پائی کہ خدا کتنا اہم ہے. سمول نے جا کر ساؤل سے کہا نہیں, قربانی چڑھانا حکم ماننے, جو حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. ساؤل تجھے خدا کا حکم ماننا زیادہ ضروری تھا. خدا کے عظیم خدام اپنی ماں کی تربیت پر بات کرتے ہیں. آپ اگر بات کریں ابراہم لنکن کی تو وہ کہتے ہیں میں جو تھا اور جو میں ہوں اور جتنا بھی کچھ میں بننے کی امید رکھتا ہوں اس کا کریڈٹ میں اپنی ماں کو دیتا ہوں. میری ماں کی بڑی ایفرٹس ہیں. جارج بش جب اپنی زندگی کے بدل جانے کی گواہی دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے مسیح یسوع کے قریب لانے والی میری ماں ہے, اس کا نہایت اہم کردار ہے مجھے بدلنے میں. سینٹ آگسٹین جو زندگی میں پہلے بڑے گنہگار انسان ہوتے تھے, جب وہ بڑے تھیولوجین بنے تو وہ کہتے ہیں میں یسوع سے بھی بھاگا, میں خدا سے بھاگا, کلام سے بھاگا, پاک روح کی پریزنس سے بھاگا, بٹ میں اپنی ماں کی دعاؤں سے نہیں بھاگ سکا. آپ کی تربیت, آپ کی پریئرز آپ کے بچوں کی زندگی میں کام کرتی ہیں. جان اینڈ چارلز ویزلے میتھوڈسٹ چرچ کے فاؤنڈرز, عظیم خدام, ان کی ماں مونیکا نے ان کی زندگی کو تبدیل کیا, ان کے لیے دعائیں کی, ان کو اس طرح سے تربیت دی کہ جب وہ بڑے ہوئے, نوجوان ہوئے تو نئی ریفارمیشن لے کر آئے, کلیسیا کی بنیاد رکھی. بلی گراہم کہتے ہیں بائبل پڑھنے کی عادت مجھے میری ماں سے ملی. آپ کی کون سی ایسی عادت ہے جو آپ کے بچوں کی زندگی کا حصہ بنے؟ آپ کی کون سی تربیت ہے جو آپ کے بچوں کے کام آئی ہے؟ یقیناً آپ کے بچے جب بڑے ہوں گے, ایک وقت آئے گا زندگی میں مشکلات, پریشانیاں آئیں گی, چیلنجز آئیں گے تو وہ میچور ہو جائیں گے. بات یہاں پر میچورٹی کی نہیں, بات یہاں پر تربیت کی ہے. ہم اپنے بچوں کو مسیح کی محبت کے بارے میں کس طرح سے سکھاتے ہیں. خدا نے آپ کو ایک ڈیوائن اتھارٹی دی ہے, خدا نے آپ کو ایبلٹی دی ہے, آپ کو خدا نے اولاد جیسی برکت دی ہے, آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے. آپ ماں ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی زندگی میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ آج ماؤں کو سوچنے کی ضرورت ہے. کیا میں حنا کی طرح اپنی زندگی میں کوئی ترجیح رکھتی ہوں؟ کیا میں حنا کی طرح دعا گو ماں ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کے لیے دن رات دعائیں کرتی ہوں؟ کیا میں با مقصد ماں ہوں؟ میں خاص مقصد اپنے بچوں کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, ان کی روحانی زندگی کے لیے رکھتی ہوں؟ میں مستقل مزاج ہوں یا نہیں؟ اور آخری اور اہم نقطہ, کیا میں اپنے بچوں کو مسیح یسوع کی محبت کے لیے قائل کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں یا نہیں؟ جو مائیں اپنے بچوں کو خدا کی محبت سکھائیں وہ بچے عظیم سورما بنے. اب واقعی اگر چاہتے ہیں آپ کے بچے خدام بنے, آپ کے بچے عظیم بنے, تو صرف آپ نہیں, میں بھی, ہم سب کے لیے محبت سے واقف ہو جائیں. آپ کو ایک ڈیوائن اتھارٹی ملی ہے, خدا نے آپ کو یہ ایبلٹی دی ہے زندگیاں بنانے کی. تھامس الوا ایڈیسن 18ویں صدی میں پیدا ہونے والا ایک بچہ, جس کو سننے میں بھی مسئلہ تھا, چیزوں کو سمجھنے میں بھی مسئلہ تھا, اور وہ پڑھ لکھ نہیں پاتا تھا. اس کی ٹیچر نے اس کی ماں کو بلایا اور کہا کہ یہ پڑھ لکھ نہیں سکتا, یہ اسکول میں نہیں مینیج ہو سکے گا, یہ بچہ نہیں سمجھ پاتا, چیزیں پڑھ نہیں پاتا. تھامس ایڈیسن کی والدہ نے کہا میرا بچہ جینیس ہے, آپ لوگ میرے بچے کے ذہن کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. سو انہوں نے اپنے بچے کو گھر میں پڑھانا شروع کیا. آپ حیران ہوں گے کہ 19ویں صدی کے آغاز میں تھامس ایڈیسن الوا ایک عظیم انوینٹر بنے, ایک سائنسدان, میں آسان لفظوں میں کہوں گی. انہوں نے چیزوں کو انوینٹ
इन्वेंट किया, वो साइंसदान बने और उन्होंने बहुत सी चीज़ों को बनाया जिसके वसीले से साइंस में तरक्की आई। खास मसीही ईमानदार बने। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीले से हम सबको कबूल करते हैं।